ناظرین، اس وقت اہم ترین جو خبر ہے وہ ہم نے سٹارٹ تو لینا تھا کہ کرونا بہت پھیل رہا ہے، لیکن ابھی جو تازہ ترین خبریں آپ نے دیکھیں وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں اہم ترین رد و بدل ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو آج کل کوارنٹین میں ہیں اور بنی گالہ اپنی نجی رہائش گاہ میں کرونا پازیٹیو آنے کے بعد وہ موجود ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ بکس بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ ری وزٹ کر رہے ہیں اپنی پالیسیز کو۔ 2.5 سال کو انہوں نے ری وزٹ کیا اور سارا ریکال کیا کہ اب تک کیا انہوں نے کھویا، کیا پایا، اور صلاح مشورے بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بالکل جو ان کے قابل اعتماد، انتہائی قابل اعتماد لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہیں، پی ٹی آئی کے جو خاص بریڈ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں، اور وفاقی کابینہ میں رد و بدل بھی اس میں ایک اہم جزو ہے، کیونکہ امکان یہی ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر تک ان کا جو طبیعت کو دیکھتے ہوئے، جو کل ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی ٹویٹ تھا کہ طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور زیادہ امکان ہے کہ ان کا کرونا نیگیٹو آ جائے گا۔ رپورٹ جیسے ہی نیگیٹو آئے گی تو وہ منظر عام پہ بھی آئیں گے، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو خبریں ہیں چوہے صاحب وہ یہ ہے کہ ایک تو حفیظ شیخ صاحب کی رخصتی ہونے والی ہے، کیونکہ سید یوسف زائی گیلانی صاحب نے ان کو سینٹ کے الیکشن میں ہرا دیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ ان کی وزارت بھی خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ تیار کرنا ہے اور وہ 6 ماہ سے زیادہ وزیر کے عہدے پر نہیں رہ سکتے، الیکٹ وہ ہو نہیں سکے، اس لیے حماد اظہر صاحب کا نام آ رہا ہے نئے وزیر خزانہ کے طور پہ۔ جی چوہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفیظ شیخ صاحب کا یہ تو ہر بندہ پوچھے گا کہ 3 مارچ تک تو وہ اہل تھے اور ٹھیک تھے، ان کو وزیر خزانہ رکھنا ٹھیک تھا۔ آج ہمیں باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ کی کارکردگی سے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے، لہذا ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے وزیر خزانہ کو لایا جا رہا ہے۔ تو ہر جو کام کر رہے ہیں اس میں لاجک کا اور ان چیزوں کا میرا خیال ہے دخل نہیں ہے کہ کچھ پہلے کچھ کرتے ہیں پھر 2 ہفتے بعد کچھ اور کر دیتے ہیں۔ اس میں اگر یہ پہلے ہی نااہل تھے تو نہیں جو صاحب، اس میں حفیظ شیخ صاحب کا میں بتا دوں کہ وہ مشیر خزانہ کے طور پہ تو جاری رہ سکتے تھے، لیکن بطور وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر مختلف اہم ترین کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی سربراہی وزیر خزانہ کر سکتے ہیں، مشیر خزانہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو 6 ماہ کے لیے وزارت کا حلف دیا گیا تھا، اور امکان یہی تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے کامیاب ہو جائیں گے سینیٹر کے لیے، لیکن گیلانی صاحب نے اپسیٹ کیا۔ اب وہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے، مشیر خزانہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دیگر آئینی دشواریاں ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ حماد اظہر صاحب کو لایا گیا ہے، اور آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، آپ کی برادری کی ہیں۔ نہیں، مجھے خوشی ہے، ہم تو کوئی کارکردگی جو کوئی کرے گا اچھی چیز ہوگی اس کی وجہ سے برادری ہو یا یعنی کوئی اور ہو، ہمیں کیا اس سے لینا۔ لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب ہمیں باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم آفس مطمئن نہیں تھا، اس لیے ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، یا کم از کم وزارت خزانہ ان سے لے لی گئی ہے۔ ان پہ ایک اعتراض تو میں آپ کو بتا دوں، یعنی ٹیکنیکل باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، جی ہاں، لیکن جو ہمیں بتایا گیا میں اسی پر انسسٹ جی کرتا بالکل۔ ہوں، ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یہ بھی آپشن آیا تھا کہ پنجاب سے کوئی سینیٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا عہدہ چھوڑ دے، سینیٹرشپ چھوڑ دے، اور اس سیٹ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئیں، سینیٹر بنوا دیں پنجاب سے، لیکن وہ آپشن بھی پھر نہیں اختیار کی گئی، اور اس کی وجہ شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باخبر ذرائع سے جو کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی اور وفاقی کابینہ میں یہ بات تو طے تھی کہ جو وزیر خزانہ ہیں یا وزیر خزانہ کی ٹیم ہے وہ اپنی پالیسیوں کو آ کے میڈیا کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، پروگرامز میں نہیں جاتے تھے،
اور یہ اکثر ٹی وی چینلز کے جو اونرز بھی اینکرز بھی یہ بات وزیر اعظم تک بھی پہنچا چکے تھے اور وزراء تک بھی پہنچا چکے تھے، اور وزراء بھی اس معاملے میں کافی ناراض تھے کہ کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو جانا چاہیے میڈیا میں اور ڈیفینڈ کرنا چاہیے، تو وہ نہیں آتے تھے۔ یہ یہاں تک تو بات درست ہے۔ ایک اور بھی وزارت چینج ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے وزارت اطلاعات و نشریات۔ شبلی فراز صاحب کے پاس تھی، اب اطلاع ہے کہ ان کو وزیر پیٹرولیم بنایا جائے گا، اور وزارت اطلاعات و نشریات کے بھی 2 پیس کیے جا رہے ہیں، جیسا اطلاعات کو الگ، نشریات کو الگ، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب جو سامنے آئے گا تو دیکھا جائے، میرا تو خیال ہے شبلی فراز کو بھی ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بالکل صحیح اچھا بات ہے، کام کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی طرف سے مطلب ہے اصل کارکردگی ہے بھائی جان، آپ پتہ نہیں آج کن چکروں میں 4 دن چھٹی کے بعد آئے ہیں، پھر بھی آپ یعنی وہ جو اضافی معاملات ہیں، معاف کرنا مجھے لفظ صحیح نہیں آ رہا، آئی ایم سوری، یعنی ڈیٹیلز یا ارریلیونٹ فیکٹرز جو ہے ان کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ تھالی کیا ہے کچھ کے نہیں، اس کا جواب دیں۔ جیسا وہ تھالی کا تو بعد میں دیکھیں گے نا، جو ابھی ہم نے ٹی وی پروگرام کرنا ہے، کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہے، نیوز کا پروگرام ہے، اور اگر ہم تازہ ترین خبروں کو ہی چھوڑ دیں، وفاقی کابینہ میں ہم ترین رد و بدل ہو رہا ہے، وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ کو فارغ کیا جا رہا ہے، کچھ نئے آ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تھالی کی طرف تو بعد میں جائیں گے، پہلے یہ تو چیزیں دیکھ لیں۔ ابھی وہ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی پازیٹیو جی بالکل، اس طرف بھی جانا ہے۔ اچھے انسان ہے، کورونا اللہ بہت، تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے۔ جی ہاں، کورونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کابینہ وزیر اعظم عمران خان میرا خیال ہے کہ کافی تازہ دم ہو کے بنی گالہ سے آئیں گے۔ جب وہ جمعرات کو یا جمعے کو میدان میں آتے ہیں تو فوری طور پہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوگا اور کوئی 1-2 وزیروں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا۔ جی ہاں، پہلے ندیم بابر گئے ہیں، آج حفیظ شیخ جا رہے ہیں، پھر 2-3 اور کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان، صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وزیر اعظم عمران خان، آپ کی بات درست ہے، آپ کی اطلاع درست ہے۔ جی ہاں، اگر وزیر اعظم عمران خان تھوڑا سا اور ہمت پکڑیں تو یہ جو مشیر انہوں نے 2-4 رکھے ہوئے ہیں، ان مشیران کو بھی فارغ کریں اور ان کی جگہ پہ بھی تازہ دم لوگ لے کے آئیں، اپنے پارلیمان سے لے کے آئیں، تگڑے لوگ لے کے آئیں، تاکہ جو ان کے نیریٹو کو بھی آگے بڑھا سکیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی فیس کر سکیں۔ بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Helone 亚 Disney